نہ جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا، یہ ممبئی کی بات ہے، اس کا پیر جو ہے وہ 8 خدا کو مانتا ہے، چیلنج کرتا ہے دنیا کے کسی کو بھی بولو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کلمہ لا الہ الا اللہ میں 8 خدا ہے۔ زندیق ہے، شیطان ہے وہ لباس تو ہمارا پہنا ہوا ہے، بڑا امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، سب ہے، پیرا مریدی بھی چل رہی ہے، بہت مرید بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مریدین کوئی آتے نہیں تھے۔ ایک بھٹک کر کے آ گیا تھا بیچارہ، آیا اور اس نے دوسرے علاقے میں مجھ سے ملاقات کر کے کہا حضرت ایک بات کی خلیش ہے، پیر صاحب ہیں ہمارے اور وہ کہتے ہیں کہ کلمے میں 8 خدا ہے، کبھی کبھار مجھے وسوسہ ہوتا ہے، ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، 8 کیسے ہوں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ تو مجھے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا، میں نے کہا حقیقت بات ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر اس نے تصویریں دکھائی اور کیا کیا ان کے خرافات تھے۔ تو میں محسوس کیا کہ یہ میرے پاس آ کر کے بتایا، تو میں نے اس سے کہا تمہارے جو پیر ہیں ان کی ایک علامت میں بتا دوں؟ کہا کہ کیا؟ کہا انہوں نے تم کو مرید کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا ہوگا کہ مولانا کے پاس نہیں جانا۔ اس نے کہا بالکل، آپ تو دل کی بات جان لی ہے۔ کہا اور اب تو ہم ولی بن گئے۔ میں نے کہا بیٹا میں دل کی بات نہیں اور نہ میں ولی ہوں، لیکن مجھے ان کی ساری ٹپس معلوم ہیں۔ یہ شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی عالم کے پاس نہ جائے ورنہ اس کی پول کھلے گی۔ بندہ جو ہے شریعت کو جان لے گا تو پھر اس کو دھکے مارے گا۔ 8 خدا کہاں سے آئے؟ میرے عزیزو ایسے زندیقوں کے پاس اپنا ایمان نہ بیچو۔ ہاں جو مشائخ اہل سنت کے ہیں، جو صحیح طریقے سے اولیاء کاملین کے غلام ہیں، میرے عزیزو ان کی بارگاہ میں تو میں اپنی جان بھی فدا کر دوں۔ ہاں بالکل، ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے، ہم ان کی بارگاہ میں اپنا ہر لمحہ حاضر کرتے ہیں جو مشائخ ہمیں اولیاء کاملین کی سچی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ ورنہ جو دکاندار ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایسے کوئی بھی پیر کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے تو بھی فرمایا گیا کہ تم پہچانو کہیں ایسا تو نہیں کہ چوہا گھر میں داخل ہو رہا ہے، وائر کاٹے گا، چاول کا تھیلا کھا جائے گا۔ ایک اور صاحب ہمارے پاس آئے، کہا کہ حضرت ہمارے پیر صاحب ہیں، اب گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آپ حل نکالیں۔ کہا کس بات کا؟ کہا جب بھی وہ گھر پہ آتے ہیں پورا راشن خالی ہوتا ہے، 5 قسم کے سالن بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے کھانے بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے میٹھے۔ اب میری بیوی بھی غصے میں آنے لگی ہے کہ ایسی دعوت، اور اس پیر صاحب کا ماشاءاللہ پیٹ بھی کافی بڑا تھا، اور جتنے لوگ جمع ہوں سب۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے پیر نہیں ہے، یہ بلا ہے، جس گھر پر اترے اس گھر کا پورا راشن ختم ہو جائے۔ اللہ والا تو وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور اپنے مریدوں کو کھلائے، وہ فیض